جس کے گھر میں چولہا 1 مہینہ نہ جلے، روز ہی جلتا ہے، دوسرے دن تو جل ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی 1 مہینہ گزر چکا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے پاس 5 بکریاں ہی کھڑی ہیں، خبر تیری صحیح ملی ہے تجھے، لیکن تو بتا تجھے بکریاں دوں کہ تجھے دعائیں دوں؟ اتنی بڑی قربانی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہمیشہ والدین کا گوشہ اور بیٹیوں کے لیے زیادہ نرم ہوتا ہے، عام طور پر 99% یہی دستور ہے۔ تو یہ اتنا شفیق نبی جو امت کے لیے تڑپ جاتا ہو، اولاد کے لیے کیسے نہیں تڑپے گا؟ اور صابر شاکر بیٹی زندگی میں ایک ہی دفعہ آئی ہیں بھوک کی شکایت لے کر، پھر کبھی یہ شکایت لے کر نہیں آئی، تو یہ موقع تھوڑا ہی تھا ان کو امتحان میں ڈالنے کا، تجھے بکریاں دوں کہ دعائیں دوں، بول کیا لینا ہے؟ دونوں ہی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا، اور وہ دونوں ہی مانگ لیتی تو یا رسول اللہ بھوک ہے، بکریاں بھی دے دیں، دعائیں بھی دے دیں، دونوں ہی دے دیں۔ تو وہ مزاج نبوت سمجھی، منشا نبوت سمجھی، اور آپ نے امت کے لیے دروازہ حرام کا دروازہ بند کیا۔ میری امت، میں تو اپنی اولاد کو سولی پہ لٹکا گیا، تم کیوں چوپڑی کی خاطر حکم توڑتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ چلیں آپ 5 دعائیں دینے میں بکریاں نہیں لیتے۔ تو آپ نے فرمایا تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، جا 5 بکریوں سے بہتر سودا تجھے دے دیا۔ واپس آئی خالی ہاتھ۔ حضرت علی نے فرمایا کچھ بھی نہیں لائی ہو؟ کہنے لگی ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا خیر و ایامی کی ہذا، مبارک ہو آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں اس مشقت کو رکھا، ان مصیبتوں کو رکھا، ان گھاٹیوں کو رکھا، کل کوئی بہک نہ جائے، کوئی پھسل نہ جائے، کیا کرتا، بچوں کا کیا کرتا، بیوی کا کیا کرتا، سوسائٹی میں تو زندہ رہنا تھا، سوسائٹی میں بھی تو زندہ رہنا تھا، میں کیا کرتا، وہ کرتا جو تیرے نبی نے کر کے دکھایا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے کے لیے گئے، ایک صحابی عمران بڑے عرب سردار وہ بھی ساتھ، تو آپ نے دروازے پہ دستک دے کر پوچھا بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو آپ نے انہوں نے اندر سیر کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں، لپیٹ کر پردہ کرنے کے لیے عمران اندر آتے ہیں، تو میں پردے جو کی چادر میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، کہا میری چادر سے پردہ کر، باپ کی چادر سے اپنا وجود چھپایا۔ دونوں اندر آئے تو آپ نے حال پوچھا، تو حضرت فاطمہ سینے لگ کر رونے لگی، کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی آ گئی، تمہارے تو بچے لاکھوں کے چاکلیٹ کھا جاتے ہیں، کبھی حساب کیا ہے؟ کھلونے چاکلیٹ کتنے کھلاتے ہو اپنے بچوں کو؟ اور سینے پہ سر رکھ کے رونے لگے، یا رسول اللہ بیماری کی دوا کوئی نہیں، بھوک کے لیے روٹی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور کہا میری بیٹی نہ رو، هوني علیک، غم اتنا نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے منہ میں داخل نہیں ہوا۔ 3 دن ایک وقت نہ کھاؤ، دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ 3 دن ہیں میرے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، اور میرے رب نے مجھے کہا تھا کہو تو بنا دوں مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں، بتہا سارے عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں، تیرے ساتھ ساتھ چلیں؟ میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا۔ وکفا بک شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تجھے بشارت ہو، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ سرداری کوئی سہرے باندھ کے ملی تھی، اور ہر شادی کے نہ جوڑے، اور ہر سیزن پہ 50 جوڑے، اتنا ظلم و ستم۔ جس دیش میں کروڑوں غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے روتے روتے سو جائیں، اور انہیں مائیں ایک قطرہ دودھ نہ دے سکیں، اپنی چھاتیوں سے نہ دے سکیں، تازہ روٹی کا ایک ٹکڑا ان کے منہ میں نہ ڈال سکیں، اس دیش کی مالدار عورت ہر سیزن پہ 100 جوڑے 50 جوڑے خرید، یہ کیسے بے وقوف خامند ہیں جو اس طرح اپنی بیویوں کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ کیسی نادان بہنیں ہیں جو اپنے مال کو اس طرح ضائع کرتی ہیں۔ کیا اوپر اللہ نہیں دیکھ رہا کہ اس پیشاب پخانے کے جسم کو سجانے کے لیے اتنا ظلم و ستم؟ تمہاری زیب و زینت کے سامان اللہ نے آگے تیار کر کے رکھے ہیں،
اور کبھی جنت کو پڑھا کرو، کبھی اس کے تذکرے کیا کرو۔ یہ کیا پیشاب پخانے کا جسم ہے جس کو سجانے کے چکر 4 سال گزر جاتے ہیں، تو جب بڑھاپے کی مکڑی آ کے حملہ کرتی ہے اور بڑھاپے کا تانا بانا جب چہرے پر بنتی ہے، تو اب بلاؤ پلاسٹک سرجری والوں کو بھی، طبیبوں، حکیموں، سنیاسیوں کو بھی کہ تیرے بڑھاپے کے بل نکال دیں۔ نہیں، کمریں جھک گئیں، چشمے چڑھ گئے، آلے لگ گئے اور رونقیں رخصت ہو گئیں، جوانی چلی گئی، بڑھاپے نے خیمے لگا دیے۔ اب اس خیمے سے لاش اٹھ کے جائے گی، جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ آگے کی سوچو جہاں خود اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے تمہارے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا، اور نور کے تانے بانے سے لباس بنا کے تیار پڑے ہوئے ہیں، تیار۔ میں کوہ نور ہیرا دیکھنے گیا 1983 میں، انگلستان ہماری جماعت گئی، میں بیمار ہو گیا، جماعت ساری واپس آ گئی، میں 2 مہینے وہاں رہا علاج کے لیے۔ تو ایک دن ایک ساتھی میرے پاس آیا، چلو جی آپ کو کوہ نور ہیرا دکھاؤں۔ میں کہا چلو یار یہ تو ہمارے دیش کی چیز ہے، ہم میں دیکھنے چلا گیا۔ ملکہ وکٹوریا کے تاج میں لگا ہوا ہے، سلیب کے ایسے بیچ میں لگا ہوا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اور بس ایسے ہی 2-4 مربع فٹ میں اس کی ایسی شوائیں جا رہی تھیں۔ یہ سب سے بڑے ہیرے کی اوقات ہے کہ 2-2.5-4 مربع فٹ کے اندر جہاں تاج پڑا تھا وہاں اس کی ایسے شوائیں پھیل رہی تھیں۔ اور میرا آپ کا نبی کہتا ہے کہ جنتی کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھ دو تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان سب روشن ہو جائے گا۔ ایک پانی کا قطرہ، دیکھو میں نے گلاس میں انگلی ڈالی اور اوپر کیا، یہ دیکھو یہ ایک قطرہ آپ کو نظر آ رہا، یہ ایک قطرہ جنت کے پانی کا انگلی پہ لگا کر کہاں بیٹھو؟ آسمان پر۔ آسمان ناقابل دید چیز ہے، یہ نیلا رنگ روشنی کا ہے، آسمان کا نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے، یہ روشنی 7 رنگوں میں ہے، اس میں سے نیلا رنگ قابل دید ہے۔ وہ نیلا رنگ روشنی کا ہے نہ کہ آسمان کا، آسمان ناقابل دید چیز ہے۔ اس آسمان پہ بیٹھ کے اس طریقے کے ساتھ جنت کے صرف ایک قطرے کی تری کو یوں نیچے کر دے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے۔ یہ عورتیں جو آج ان کپڑوں پر کیا کچھ ہلاکت خیز سامان تیار کر رہی ہیں، یہ وہ جنت کا دوپٹہ جو اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ ڈالے گا، اس دوپٹے کو پکڑ کر یوں لہرا دیں تو ساری کائنات میں روشنیاں جگمگ کرنے لگے گی۔ سورج صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے، بس سورج کی روشنی صرف 7.5 ارب میل میں ہے۔ سورج جیسا دہکتا چراغ 7.5 ارب میل کے آگے اس کی ایک شعاع نہیں جاتی، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ یوں لہرا دو تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے۔ بلیک ہول ایسی بلائیں ہیں جو کھربوں سورج اس میں ڈالو تو ایسے غائب ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جنت کی عورت کا دوپٹہ 7 زمینوں سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو روشن بھی کر دے گا، معطر بھی کر دے گا، خوشبودار بھی کر دے گا۔ اس امید پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اٹھایا کہ میری بیٹی مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بس تیرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں نیزوں پہ لٹک گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے، حیران ہوتا ہوں، اگر اللہ کا نبی دعا کرتا تو یہ واقعہ ٹل ہی جاتا۔ آپ نے ایک دفعہ ام سلمہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو، کوئی مجھے ملنے نہ آئے، ایک فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور آپ اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی اندر، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش، ام سلمہ نے پکڑنے کی کوشش کی، یہ بڑے چاق و چوبند تھے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر سیدھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضور کے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ جب ام سلمہ اندر گئی تو کیا دیکھا، اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا، نیچا ہوا تھا، اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، پھوٹ کے ایسے ایسے رو رہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا، یہ گریا کیسا، یہ رونا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ مجھے بتا کر گیا کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت قتل کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ اور اللہ کی شان، حضرت ام سلمہ سب سے آخر میں فوت ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں فوت ہوئی، آپ کی ازواج میں 61 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور وہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ام سلمہ خواب میں ہیں، عصر کے قریب سوئی ہوئی ہیں کہ ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، سر میں مٹی، چہرہ پھیکا ستا ہوا، غمگین، سارا جسم مٹی و مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضرت مقتل حسین، اپنے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں۔
تب کون چوپڑی کے بہانے کرے گا میں کیا کرتا، سوسائٹی میں کیسے زندہ رہتا؟ اور بھائی ایسی شادیوں میں کیوں جاتے ہو جہاں ساری رات تمہیں جاگنا پڑتا ہے، فجر کی نماز جاتی ہے، صحت برباد ہوتی ہے، کیا کریں گے پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، تو نہ آنے دو، کیوں اپنے ایمان کے سودے کرتے ہو؟ ایسے زیور کی نمائش، کپڑوں کی نمائش اس دیش میں جہاں غریب کو روٹی نہ ملتی ہو، جہاں راتوں کو چراغ میں تیل نہ ہو، وہاں تم شادی کے جوڑوں پر ہزاروں روپے، اور ایسی شادیاں کہ ایمان کے جنازے نکال کے آتے ہو، 8 دن ایک شادی چل رہی ہے اور روز رات کو 2 بجے واپسی ہو رہی ہے، روزانہ فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں باز آتے ہو ایسی دوستیوں سے، اور کیوں نہیں لوٹتے ہو ان راہوں سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کبھی کسی کو بخشا ہے؟ لوگ نہیں آئیں گے تو شکر کرو نہ آئیں ایسے لوگ جو تمہارے ایمان کے جنازے نکال دیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، دھوکے کا جہان ہے، اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو واضح موجود رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی ہیں ان کے ہاتھ میں بوتل ہے اور خون اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن ان کی طرف سے خود مدعی بن کے آؤں گا، میں مدعی بنوں گا قیامت کے دن ان کا۔ کچھ اپنی داستان پڑھ لیا کرو بھائی، صرف نوائے وقتی پڑھنا ہے، جنگی پڑھنا ہے، صرف اخبار جہانی پڑھنا ہے، ڈائجسٹری پڑھنے بس۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہا، رونا تو اس بات کا ہے، عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہے، ان کو پیسے کمانے کا شوق ہے بس۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنی تاریخ کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، سینوں میں نقش ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں حفظہ تجھے یاد ہے، تو نے میز سے کھانا رکھ کے دیا تھا تو میرے نبی نے زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا، نہیں میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا، یاد ہے؟ کہ جی یاد ہے۔ اچھا یہ بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہ جی ایک ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کرتی تھی تو وہ بستر بن جاتا تھا، صبح سیدھا کرتی تھی تو وہ کمرے کا فرش بن جاتا تھا۔ اچھا وہ دن یاد ہے جب تو نے اس کی ایک کی بجائے 2 تہ لگا دی تھی، تو اللہ کے نبی نے صبح پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، آج اس کی ایک تہ زیادہ لگا دی، لیکون اوطأ لک، تاکہ آپ کے لیے ذرا نرم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا حفظہ میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا تھا، اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ کہا اللہم نعم، کہ جی مجھے یاد ہے۔ اچھا یہ بتا تجھے پتا ہے تیرے نبی ایک ہی جوڑے میں زندگی گزارتا تھا اور خود ہی اس کو دھوتے تھے، خود ہی دھوتے تھے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے لٹکاتے تھے۔ پھر بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت، تو آپ فرماتے بلال میرے پاس دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ خشک ہوگا اسے پہنوں گا پھر آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ ہمارے تیرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا پہننے کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے میں چاہوں تو تیرے لیے جنت زمین پہ اتار دوں۔ اچھا تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 چادریں آپ کے پاس بھیجوں، تو اس نے ایک بھیجی دوسری نہیں بھیجی، تو آپ کے پاس اس دن جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی، ایک چادر میں نماز پڑھائی، گردن میں گانٹھ لگا کر اس کے ساتھ نماز پڑھائی، اتنی بڑی ہستی۔ تو اب تم مجھے کیا بتانے آئی ہو کہ میں وہ راہیں چھوڑ دوں جس پر میرا محبوب مجھے چلا کر گیا تھا؟ حفصہ جاؤ، عائشہ جاؤ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ کہ 3 مسافر تھے، ایک منزل کو متعین کر کے چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا قدم بقدم پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے ذرا دائیں بائیں ہوگا تو ان سے دور ہو جائے گا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسی طرح اپنے کو اس مشقت میں رکھوں گا، اسی حال پہ مرنا چاہتا ہوں جس حال پر میرا نبی مجھے چھوڑ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ کیونکہ ہمارے سامنے جنت نہیں ہے تو ہم فیصلہ باد کو جنت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ جنت نہیں بن سکتا۔ ہم یہاں خوشیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، امتحان گاہ میں خوشیاں نہیں ہوتی، امتحان کے لیے ہوتا ہے، خوشیوں کی جگہ آگے آ رہی ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی پابندیاں ہٹا دے گا، بڑھاپے کو ہٹا دے گا، نفرتیں دبا دے گا، زوال ختم، پیشاب پخانہ ختم، بھوک پیاس ختم، کامل اکمل خوبصورت زندگی سے ابتدا ہے، پھر روز اس میں اضافہ کبھی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ملایا عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ جب نماز میں خنجر لگ گیا تو مارا بھی کافر نے پوری کامل شہادت، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو وہاں کر دینا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ انہوں نے آ کر کہا، جب گئے نا تو حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اما جان میرے ابا یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر کی چاہت ہے تو وہ مجھ پر مقدم ہے، میں اس کے حق میں دستبردار ہوتی۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابا جان مبارک کو اجازت ہوگی، کم ممکن ہے میرے شرم سے اجازت دی ہو، جب مر جاؤں جنازہ اٹھانا ایک دفعہ پھر پوچھنا، اجازت ملے تو لے جانا ورنہ پھر مجھے بقیع میں ڈال دینا۔ حضرت علی تشریف لائے تو حضرت عمر بے قرار تھے۔ آپ نے حضرت علی نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے بے قرار ہو؟ کہ نہیں موت کے بعد والی گھاٹیوں سے بے قرار ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں بے قرار ہوتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے کتنی دفعہ سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ تو حضرت عمر نے کہا گواہی دو گے؟ گواہی دو گے؟ کہا میں اکیلا نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، وہ بھی ساتھ ہے، کہا یہ بھی گواہی دے گا، میں بھی گواہی دوں۔ ہاں آل رسول کی گواہی کے بعد اب کہاں سے گواہی لانی ہے؟ سب سے پاک گواہی۔ پھر بھی خوف ہے کہ ہائے ہائے کیا ہوگا، ہائے ہائے کیا ہوگا۔ جب دیکھا موت کی پرچھائیاں سر پہ آ گئی ہیں تو اپنے بیٹے سے کہا، ان کی گود میں سر تھا، بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دو۔ تو اس نے اپنی پنڈلی پہ رکھ لیا، تو میں کہہ رہا ہوں زمین پہ، زمین پہ۔ تو انہوں نے زمین پہ رکھا، تو یہ زمین ہے تو اپنے چہرے اپنے گال کو ایسے رکھا ہے اور پھر یہ ایسے کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ حالانکہ آپ نے کہا آپ نے عرفات کے دن کہا آج میرا رب میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ بھی نازاں ہو، جس پر خالق کو ناز ہو، وہ کیسے مقام والا آدمی ہوگا؟ وہ کیسے ڈر رہا ہے؟ ہائے ہائے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ یہ کہتے 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 اللہ کے حاضر ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا، صہیب رومی، جنازے کو اٹھایا گیا اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے آ کے رکھ دیا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر دروازے پر گئے، دستک دی کہ اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر خدمت ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، خوش آمدید خوش آمدید، لایا جائے لایا جائے۔ چادر اٹھائی اور باہر چلی گئیں۔ پھر حجرہ مبارک میں صحابہ داخل ہوئے اور آپ کی قبر کو کھودا جا رہا تھا تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تر کہہ رہے تھے صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ نے اس کے رسول نے، مجھے پتا تھا کہ اس جگہ عمر کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمانوں میں جبریل و میکائیل، میرے دو وزیر دھرتی پر ابو بکر اور عمر۔ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ اور بتاؤں بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ ان کا حشر کہاں سے ہوگا؟ حضور کے قدموں سے۔ اور آپ نے فرمایا قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا، جو مدینے کی فضاؤں میں اذان گونجا کرتی تھی، ہاں وہ اذان آج پھر گونجے گی محشر کے دن میں۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو آپ کو دفن، آپ کا جو تدفین ہوئی وہ عشاء کے نماز کے بعد ہوئی، رات کو تدفین ہوئی، چونکہ وہ جنازہ ہی لمبا ہو گیا نا، آتے تھے جنازہ تو پڑھا گیا نہیں،
کچھ لوگ آتے جتنی کمرے میں جگہ ہوتی اتنے لوگ آ کے دعا کرتے نکل جاتے. آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے دو، پہلے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دینا تو مجھے چھوڑ کے سب نکل جانا کہ سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر آسمان کے مقرر فرشتے آئیں گے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تم مرد آنا، عورتیں آنا، بچے آنا. اس طرح وہ دیر لگ گئی کافی. تو ظہر کی نماز پر حضرت بلال جو اذان کے لیے کھڑے ہوئے، جو ان کا اشہد ان محمدن، تو روتے روتے زبان بند ہو گئی. پہلی اذان تھی جو آپ کی وفات کے بعد ہو رہی تھی، تو اذان نہ دے سکے پوری، اوکھے سوکھے مکمل کر کے آئے کہ آج کے بعد اذان نہ دوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تھا، ان سے کہنے لگے اللہ کے لیے کیا تھا کہ اپنے لیے کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے لیے. کہ پھر مجھے اجازت دے دے، میرا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ چلے گئے شام جہاد میں. کافی عرصہ بیت گیا، مدینے لوٹ کے نہیں آئے. تو ایک دفعہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. بلال یہ کیا بے وفائی، ملنا ہی چھوڑ دیا، ملنا ہی چھوڑ دیا. بس پھر تو چل سو چل، سواری ان سے تیز، یہ سواری سے تیز، شوق دونوں سے تیز. مارو ماری کر کے مدینہ پہنچے تو لوگوں کو پتا تھا اذان تو دینا بند کر چکے ہیں، نہیں دیتے. تو لوگوں نے حضرت حسن حسین سے کہا تم کہو تمہاری رد نہیں کریں گے. تو یہ دونوں بچے آ گئے. کہا چاچا آج ہماری گزارش ہے، جیسے تم ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، آج ہماری وجہ سے اذان کہہ دو. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ. کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی پر آج میں قسم توڑتا ہوں تمہاری خاطر. تو وہ جہاں چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینے میں کوہرام مچ گیا. عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل. لوگوں کو ایسے لگا جیسے حضور کا زمانہ ہے. ایک تھوڑی دیر کے لیے یوں لگا کہ وہی زمانہ ہے، لیکن جب ہوش آیا کہ نہیں وہ نہیں ہے، تو اس بے قراری اور اضطراب نے آہو بکا کا ایک منظر قائم کر دیا. اور پھر جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے کہ رومیوں نے کہا اپنا امیر دکھا دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا شہر کا فاتح کون ہے، اگر وہی ہوا تو تمہیں چابی دے دیں گے، وہ نہیں ہے تو ہمارا بچہ بھی آخر دم تک تم سے لڑے گا اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس کا دفاع کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپس میں مشورہ ہوا کہ حضرت عمر کو کیا بلانا، لڑائی میں تو دھوکہ بھی جائز ہے، کہ خالد کو آگے کر دو. خالد اور عمر کی شکل ملتی جلتی، قد قامت سب کچھ ملتا جلتا. تو چند دن کے بعد انہوں نے کہا بھی ہمارا امیر آ گیا ہے، ان کا سامنے کرو. حضرت خالد سامنے ہو گئے. وہ اوپر دیوار پہ چڑھے، اپنی کتاب کو کھولا اور یوں دیکھ رہے اور یوں پڑھ رہے، یوں دیکھ رہے یوں پڑھ رہے. کہنے لگے اس جیسا ہے وہ نہیں ہے، وہ لاؤ گے تو کام چلے گا. پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، تشریف لائے. انہوں نے دیکھا، پہچانا، چابیاں حوالے کر دی. تو جب مسجد میں آئے تو جمعے کا دن تھا. اذان کون دے؟ تو سب نے کہا آج تو بلال سے کہو اذان دے. تو آپ نے حضرت عمر نے بلال کو کہا بلال آج تو اذان دے دو. تو وہ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چلو آپ کے کہنے پہ دیتا، میرا تو ارادہ تھا کبھی نہ دوں گا. پھر یہ پہلی اذان بلال کی گونجی ہے. تو جتنا وہاں لشکر تھا سب رو 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 رو، سب کے آنسو ایسے برس رہے تھے جیسے گھنگھور گھٹا برستی. حضرت عمر کی بھی ہچکیاں لگ گئیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں ان کے انداز اور ہوتے ہیں. ہاں ہائے، دیوانوں سے جگ بھرا ہوا ہے، دیوانوں کا جہان ہے. جو اس زندگی کو زندگی سمجھ کے چل رہے ہیں، میرا لگا نہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. سمجھو حقیقت کسے کہتے ہیں. تم سے پہلی قوموں نے بھی اس دنیا سے دھوکہ کھایا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. یہ گئی قوم سمود، یہ گئی قوم عاد. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة. فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، یہ آیا وہ آیا، مدین آئے، سبا آئی، کیا کیا آیا، کن کن انداز میں آیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہاں فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية. تیرے رب نے انہیں پکڑا. ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نوح کی نسل کو کشتی پہ بٹھایا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية
اپنے کان کھول کے سنو گے تو یہ بات تمہارے دل میں اترے گی اور تم پر حقیقت کھلے گی. کان بند رکھو گے, دل کو غافل بٹھاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر سے یہ قرآن گزر جائے گا. اتنی کہانی سنا کر پھر اللہ نے کہا اب بتاؤں حقیقت کیا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اب حقیقت کی نقاب کشائی ہو رہی, اب حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے, اب حقیقت کا راز فاش کیا جا رہا ہے, اب آنکھوں کے پردے ہٹ رہے ہیں. وہ دن یاد کرو جب پھونکنے والا پھونک مارے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین آسمان اچھل اچھل گریں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, یہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, آج وہ حقیقت واقع ہو گئی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, آسمان پھٹا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, یہ آج لیراں لیراں ہو گیا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, فرشتے کناروں پر بھاگے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, آج تمہارا رب 8 فرشتوں کے کندھوں پر عرش کو بٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ گیا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اللہ بھی آ گیا, فرشتے بھی آ گئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, یہ آ رہی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, یہ آ رہی ہے جنت مہکتی ہوئی. یہ بھڑک رہی, یہ مہک رہی, وہ چٹک رہی, یہ چہک رہی. یہ دائیں سے آ رہی, وہ بائیں سے آ رہی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اوپر پل لگایا جا رہا ہے. پل صراط, سنو سنو, پل صراط صرف مسلمان کے لیے ہے, کوئی کافر پل سے نہیں جائے گا. کافر کے لیے تو ہے ہی دوست, وہ سیدھے جہنم کے دروازوں سے اندر جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, کافر سارے دروازے سے اندر. مسلمان کو کہا جائے گا چڑھ, تیرے لیے پل صراط ہے, تو جنت کا دعوے دار ہے, چلو. تو کچھ تو ایسے گزریں گے کہ نیچے جہنم کی آگ کہے گی جز فقد اطفألوا نورک لہبی, اللہ کے واسطے جلدی گزر جا, تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. اور کچھ ایسے گزریں گی کہ اس کے پل کے دونوں طرف بڑے لوہے کی آریاں, شکنجے, چھریاں ان کے جسم میں پیوست ہوں گے, اور ان کے اندر جیسے گراری پھرتی ہے اس طرح ان کے پیٹ کے اندر وہ پھریں گے, اور ان کو کیما بنا کر پل کے نیچے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. نیچے جا کر پھر وہ سلامت ہوں گے. کچھ ایسے, کچھ ویسے, کچھ یوں گزرے. یہ مسلمان اور منافق کے لیے پل صراط ہے کہ منافق بھی دعوے دار ہے مسلمان ہونے کا. چل, جب وہ گزریں گے تو آگے اندھیرا تو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, آگے جانے والوں سے ٹھہرو, تمہاری روشنی سے ہم بھی راہ طے کریں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, کہا جائے گا واپس جاؤ, نور ادھر سے ملتا ہے, یہاں نہیں ملتا. فضرب بینہم بسؤر لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب, دروازہ بند ہو جائے گا, ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. خوفناک گھاٹیوں میں سب سے آخری طبقہ حاویہ ہے جس میں جا کر منافقین کو گرایا جائے گا. اس طرح یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے. یومئذ تعرضون, آج انہیں پیش کیا جائے. لا تخفى منکم خافیہ, آج کوئی نہیں چھپ سکتا. لاؤ, آج سب کی FIR لائی جائے, سب کی فائلیں لائی جائیں, کھولے جائیں. یہ فرشتوں کی لکھی ہوئی FIR ہے, یہ غلط نہیں ہے. اس میں محرم ہے اور مجرم ہے. اس میں ظالم ہے, عادل ہے, پاک ہے, داغی ہے. یہاں کوئی کسی لا تزر وازرۃ وزر اخرى, آج کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اماں تھوڑا سا میرا گناہ لے لے, ہائے میں تیری ماں ہی نہیں ہوں. جب ماں ہی بھول گئی تو بیوی پہ کیا دعویٰ کرو گے, تو باپ کے کیا دعوے کرو گے. تمہارا رب اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دیتا ہے, باپ سے نہیں, کہ تمہاری ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. تو جب آج ماں کہہ رہی ہے تیرا میرا کوئی لگا دے گا کوئی نہیں, اپنا سر لے جا.